السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد سلیمان۔ اسٹڈی ان ماڈل اسکول کے پلیٹ فارم سے آج ہم انگلش کلاس 7 یونٹ 1 پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے بیڈ ان سمر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم رابرٹ لوئس اسٹیونسن نے لکھی ہے، جو ایک اسکاٹش پوئٹ ہے، یعنی اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ بیسکلی اسکاٹ لینڈ از اے ہوم نیشن آف یونائٹڈ کنگڈم۔ Robert Louis Stevenson was born 13 November 1850 and he was died 3rd December 1894. Indeed, Robert Louis Stevenson was a poet, a novelist and a travel writer. Dear students, نظم میں رابرٹ لوئس اسٹیونسن ہماری روزمرہ زندگی میں موسم کی تبدیلی کے اثرات بیان کرتا ہے۔ دراصل یورپ کے بیشتر ممالک میں سورج گرمیوں میں بہت دیر سے غروب ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے دن کی بات کریں 12 جولائی 2020 کی، تو یورپ کے بیشتر ممالک میں جو سورج غروب ہوگا اس کا وقت ہوگا 9 بجے، 9:15 بجے۔ اگر انگلینڈ کے علاقوں کی بات کریں گے تو 9:14 پر سورج غروب ہوگا۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ ہے تقریباً 7:30 بجے کے قریب۔ دراصل اس پوم میں شاعر اپنی بات کرتا ہے، مگر در حقیقت وہ اسکول کڈز کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ ناخوشی کا اظہار کرتا ہے کہ عموماً اسکولز کڈز جو ہوتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پھر جو ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ عموماً 8 بجے، 8:30 بجے یا حد درجے 9 بجے کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہ بات کرتا ہے کہ ایک طرف تو وہ سونے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف درختوں پر پرندے جو ہیں وہ اچھل کود کر رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جو اسکول کڈز ہیں وہ شام کے اس خوبصورت منظر کو انجوائے نہیں کرتے۔ یہ اس پوم کا تھیم ہے جس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اوکے، پوم سٹارٹ کرتے ہیں۔ In winter I get up at night. سردیوں میں مجھے اندھیرے میں جاگنا پڑتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں یا جاب ڈوئرز ہوتے ہیں، اگر انہیں جاب پر جانا ہوتا ہے اور ان کی ٹائمنگ 7 بجے کے قریب ہوتی ہے تو اور سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ تقریباً 6:30 یا 6:45 بجے کے قریب، تو ان کو بہت جلدی جاگنا ہوتا ہے، اور جب وہ جاگتے ہیں تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کرتا ہے کہ ان ونٹر آئی گیٹ اپ ایٹ نائٹ، سردیوں میں مجھے اندھیرے میں جاگنا پڑتا ہے، اینڈ ڈریس بائی یلو کینڈل لائٹ، اور مجھے تیار ہونا پڑتا ہے موم بتی کی روشنی میں۔ ان سمر کوائٹ دا ادر وے، اور گرمیوں میں بالکل مختلف۔ آئی ہیو ٹو گو ٹو بیڈ بائی ڈے، اور مجھے بستر جانا ہوتا ہے دن کی روشنی میں، یعنی جب میں سوتا ہوں تو اس وقت دن کی روشنی ہوتی ہے۔ سیکنڈ سٹینزا میں شاعر کہتا ہے آئی ہیو ٹو گو ٹو بیڈ اینڈ سی، مجھے سونے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، یا مجھے بستر جانا ہوتا ہے یا سونا ہوتا ہے، اور دیکھتا ہوں دا برڈز اسٹل ہاپنگ آن دا ٹری، کہ اب بھی پرندے درختوں پر اچھل کود کر رہے ہیں، اور hear the grown up people's feet still going past me in the street، اور سنتا ہوں جو جوان ہیں ان کی قدموں کی آواز یا آہٹ جو میرے قریب گلیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی میرے سونے کا وقت ہوتا ہے اور پرندے درختوں پر اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ گلیوں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب آخر میں سوال کرتا ہے پوئٹ اپنی آڈینس سے، ریڈر سے، اینڈ ڈز اٹ ناٹ سیم ہارڈ ٹو یو، کیا یہ بات آپ کے لیے حیران کن یا مشکل نہیں ہے؟ وین آل دا اسکائی از کلیئر اینڈ بلو، کہ جب پورا آسمان صاف و شفاف ہو، روشن ہو، اینڈ آئی شوڈ لائک سو مچ ٹو پلے، اور ایسے میں مجھے کھیلنا چاہیے، ٹو ہیو ٹو گو ٹو بیڈ بائی ڈے، مگر مجھے تو سونا ہے دن کی روشنی میں۔ یعنی آخر میں یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ
جب مجھے کھیلنا چاہیے، جس وقت مجھے کھیلنا چاہیے یا جس وقت مجھے انجوائے کرنا چاہیے موسم کو، اس وقت مجھے سونے جانا ہے. So dear students, that is the end of the poem. Assignment will be given to you and you have to go to according to the assignment, complete it and submit it. And one another thing, that dear students, we being a Pakistani are lucky enough that we are not affected by such weather. Even we don't have such weather in our country. ہمارے ملک پاکستان میں جو ویدر ہے وہ بہت خوشگوار ہے اور ہم موسم کی تبدیلی سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، عموماً بچے بھی نہیں ہوتے جس طرح یورپ کنٹریز میں بچے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آج کے پوم میں پڑھ لیا ہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ پوم سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.